بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم کو یہ بتایا ہے کہ رمضان مبارک کے بابرکت ہونے کی وجہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہے، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں ہم کو خاص طور پر روزے رکھنے کا جو حکم دیا ہے اس میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ میں نے ابھی پچھلے کلپ میں یہ بیان کیا کہ ایک تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم اس کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ جو اس نے تم کو ہدایت دی، یعنی اس نے تمہیں اس دنیا میں بہت سی دوسری نعمتیں دینے کے علاوہ ایک بہت بڑی نعمت یہ دی کہ اس نے تمہیں اس دنیا کی زندگی کے بارے میں صحیح رہنمائی، گائیڈنس فراہم کی۔ اس پر تم اس کو بڑا قرار دو، اس کی بڑائی کا اعتراف کرو، اس کے حکم پر نہ کھاؤ نہ پیو اگرچہ کہ تمہارے پاس کھانے پینے کے تمام اسباب وسائل موجود ہی کیوں نہ ہو۔ اور آگے یہ بھی فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس بات پر، اسی بات پر کہ اس نے تمہیں قرآن کے ذریعے سے ہدایت بخشی۔ روزے کے ذریعے سے شکر ادا کیا جائے، یہ کیسے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ معلوم ہے ہمیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روزے رکھتے تھے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ پیر کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں پیر کے روز روزہ کیوں نہ رکھوں جبکہ میں پیر کے روز پیدا ہوا۔ یعنی آپ نے لوگوں میں اس کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن اپنے رب کے حضور میں زندگی دینے پر آپ ہر ہفتے اللہ کا شکر ادا کرتے روزہ رکھ کے۔ روزے کے ذریعے سے شکر گزاری کا اظہار اصل میں ایسے زیادہ مؤثر طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم کر لیتے، اور پھر جب وہ وقت آتا ہے جب ہم اللہ کی اجازت سے انہی نعمتوں کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں تو بے پناہ نعمتیں، ہم نے تو ان کی قدر نہیں کی تھی۔ تو وہ جو زوال کے بعد انسان کو نعمت کی قدر کا احساس ہوتا ہے روزے میں، وہ قدر دوبارہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ جو آدمی قید ہو اس کو آزادی کی نعمت کا زیادہ احساس ہوتا ہے، جو بیمار ہو اس کو صحت کی نعمت کا احساس ہوتا ہے، جو دوستوں سے محروم ہو گیا ہو اس کو دوستوں کی نعمت کا احساس ہوتا ہے، والدین سے محروم ہو جائے تو والدین کی نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ انسان کی ایک کمزوری کہیے کہ جب وہ نعمت سے محروم ہوتا ہے تو اس کو نعمت کی قدر آتی ہے۔ شیخ سعدی کی اس حکایت کے مطابق کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو چلتے چلتے جب دل میں اللہ کے بارے میں وسوسہ آیا ناشکری کا، اور انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو بغیر ٹانگوں کے تھا، تو وہ بے اختیار اللہ کے آگے شکر کے سجدے میں گر پڑے، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو چلنے کے لیے ٹانگیں دی ہیں، ہمیں پیر دیے ہیں، اور اس کے باوجود ہم ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کتنے ہی لوگ ہیں جو اس دنیا میں نابینا ہیں، اندھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کو پیدا کرنے کے لیے ہم انسانوں کو روزہ رکھنے کی ہدایت کرتا ہے، اور رمضان کے روزوں کو رکھنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کے اپنے اندر اللہ کی شکر گزاری پیدا کرتے ہیں
اور خاص طور پر یہ شکر گزاری ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ نے اس مہینے میں ہم کو قرآن مجید جیسی نعمت سے نوازا۔